الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یوں ہی منمانی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طریقے سے، اور اس طریقے کے نام کتاب و سنت، اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اور اس کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. بعدہ درود و سلام کے گلدستے نشاور ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے خطبے میں جو ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیسے کریں، صحابہ کا نبی سے محبت کیسا تھا. محبت رسول یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سنتے ہی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. محبت رسول یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مومن کے دلوں سے جڑا ہوا ہے. کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں نبی کی محبت ہوگی. کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ آج لوگوں نے اپنے معیار سے نبی سے محبت کرے، اپنے اپنے طریقے کے حساب سے نبی سے محبت کرتے ہیں، ورنہ نبی سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ بنا لیا ہے، اپنے اپنے معیار سے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کرنے والے سب ہیں. لیکن بات یہ ہے، کیا اپنے طریقے سے، اپنے معیار سے، اپنا طریقہ اختیار کر کے نبی سے محبت کر لینا یہ کافی ہے؟ کیا وہ محبت ثابت ہو جائے گی یا پھر کوئی اور طریقہ ہے؟ تو یاد رکھو، نبی کی محبت یہ رب کی فرمان اور مصطفیٰ کی فرمان سے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس سے، اور جو نبی کے فرمان ہے اس سے، یہی دو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اور میں کہوں تو ایمان کے سب سے بڑی دلیل نبی سے محبت ہی ہے. اگر آپ
سارے قوانین کو فالو کرتے ہیں اور نبی سے محبت آپ کو نہیں ہے تو آپ مومن ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نظر میں اس کے باپ، اس کی اولاد، باپ اور اولاد کو تو چھوڑو، کائنات کی جتنی شے ہیں، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں سے زیادہ اس آدمی کے اندر نبی کی محبت فوقیت نہ ہو جائے، نبی کی محبت زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ جو ہمارے اندر جان ہے، اس جان سے بھی زیادہ ہمیں اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھو ہر آدمی مومن نہیں ہے. کون آدمی؟ جس کے دل کے اندر جو جان ہے اس جان سے بھی زیادہ آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کے جان کے اندر اور آپ کے جسموں کے اندر نبی کی محبت اگر آپ کے جان سے زیادہ ہے تب بھی آپ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے. مکمل مومن آپ ناقص الایمان والے. اس کی دلیل موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جذباتی خیال کی تھی. جب نبی کسی کا ہاتھ پکڑے ہیں اور وہ کون ہستی ہے؟ حضرت عمر فاروق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس جذبات میں آ کر اپنے نبی سے کہنا شروع کیا، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ میں صرف اور صرف کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی جان سے. اس کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر ہے، میں اپنے باپ سے بھی اتنا محبت نہیں، اپنی اولاد سے بھی اتنا محبت نہیں، اپنی زمین سے بھی اتنا محبت نہیں. اس کے بعد کس کے؟ میرے اندر جو جان ہے، جو جان چل رہی ہے، جس کے سہارا میں زندہ ہوں، اس کے بعد اللہ بنفسی، اس نفس کے بعد اگر کسی سے محبت سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہے. اللہ کے نبی کو یہ سننا تھا. آپ نے کہا اے عمر ابھی آپ مکمل ایمان والے نہیں ہوئے ہیں. اے عمر ابھی آپ ناقص الایمان ہے، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر جب تک کہ تمہارے اندر جو جان ہے اس سے زیادہ میری اہمیت تمہارے نزدیک نہ بڑھ جائے، جب تک تمہارے جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو. اے عمر ابھی تم ناقص الایمان ہو. اور یاد رکھو مسلمانوں، ایک سچے مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر جب تک کہ میں تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج کے بعد سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ، جس جان کی وجہ سے میں زندہ ہوں، جس جان کی وجہ سے میری باڈی حرکت کرتی ہے، اس باڈی اور اس جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت اس وقت فوراً اقرار کر لیتے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو یوں ہی محبت ہو جاتی ہے. کوئی کسی کے چہرے کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، یا کسی کے اندر بولنے کی عادت اچھی ہو وہ خوبی دیکھ کر، خوبیوں کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے، ٹیلنٹ کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے. یعنی دنیا کے اندر کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. آؤ ان تمام خوبیوں کو اپنے نبی پر فٹ کرو، اور دنیا کی ایسی کون سی خوبی ہے جو نبی کے اندر موجود نہ ہو؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو کائنات کی ساری خوبیوں سے نوازا، ساری خوبیوں سے. آپ اخلاق کا معاملہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ تو بلند اخلاق کے پائے، آپ تو اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق کی مثال دنیا کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ اللہ اپنے نبی کی تعریف قرآن کریم کے اندر کر رہا ہے. اخلاق کی مثال دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی ہے. آج کی طرح جیسے ہم اپنے گھر پہ نوکر رکھ لیتے ہیں کام کرانے کے لیے، اس طریقے سے اور اس سے بدتر اس دور میں وہ حالت ہوتی تھی جس کو غلام کہا جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی 10 سال تک
سال تک خود بیان کرتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور 10 سال کے اندر کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے یہ بات کہی ہو، اے انس میں نے یہ بات تم کو کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یا کبھی اللہ کے نبی نے ایسا بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اور کبھی ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ 10 سال کا بھی معمولی عرصہ ہے، معمولی وقت ہے۔ ہم تو 1 مہینہ کسی کو اپنے یہاں نوکر پر رکھتے ہیں تو اس کو تو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ان کے یہاں ایک خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 10 سال تک خدمت کرنے کے بعد ایک رپورٹ لکھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خدمت کرنے کا جو موقع ملا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ یہ نبی کا خلاف۔ آپ سچائی کو دیکھیں، مکہ کے دشمنوں نے بھی آپ کو سچا کہا۔ آپ امانت داری کا معاملہ لے، امانت داری وہ مکہ کے لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہی مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پورے مکہ کے لوگ خیانت دار ہو سکتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہماری امانتیں ہیں تو وہ سیف ہے، جب مانگے گا تب مل جائے گا۔ اور آپ واقعی دیکھیں جب مکہ والے جس دن آپ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کر لیے تھے اور تلواروں کو لے کر اور اپنے نیزوں کو لے کر آپ کے گھر پہنچے تھے، اس دن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اے علی میرے جانے کے بعد مکہ کی کچھ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اے علی تم کو ان تک پہنچا دینا۔ اس سے بہتر دیانتدار کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ سخی اور فیاضی کا معاملہ دیکھیں، وہ کون سی خوبی جو موجود نہ ہو۔ سخاوت کا معاملہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، بعض راتوں میں صحابیہ کا لفظ ہے، وہ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر گفٹ کرتی ہے، ایک چادر ہدیہ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت تھی، آپ کے پاس کوئی دوسرا چادر بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اس چادر کو لے لیا، اس کو قبول کر لیا اور اس چادر کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر لگتی ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ دیکھ ایک چادر پہنے ہوئے، ایک چادر اپنے گردن پہ ڈالے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت چادر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے یہ چادر مجھے دے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے چادر کی ضرورت ہے۔ وہ مسلمانوں غور کرو، اس نبی کے پاس کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، چادر کی ضرورت تھی اور وہ گفٹ کی ہوئی چیز تھی، ہدیہ دی ہوئی چیز تھی۔ ایک صحابی رسول آ کر مانگتے ہیں، اللہ کے نبی فوراً اس چادر کو اتارتے ہیں اور اس صحابی رسول کو دیتے ہیں، جو بازو میں صحابی تھے، جو قریب کے صحابی تھے، جو سامنے والے صحابی تھے، وہ لوگ اکٹھا ہو کر اس صحابی رسول کو بولنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے نبی کے جسم سے چادر اتروایا ہے، تم کو پتا ہے کہ نبی کے پاس کوئی دوسرا چادر نہیں ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کسی کو نہ نہیں کہتے ہیں، تم نے یہ اچھی چیز ہے، یہ تمہاری بات غلط تھی، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں لوگوں مجھے تم لوگ اس طرح کی باتیں مت سناؤ، میرا مقصد تو سن لو، میرا مقصد تو سنو، میں نے نبی سے جو چادر مانگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس چادر کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چادر نبی کے جسم انار کو چھوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اسی چادر کو کفن بنایا جائے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت کا یہ معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر محبت کا لوگوں کو اپنا اپنا معیار ہے، لوگ محبت کرتے ہیں کوالٹی کو دیکھ کر، تو اگر ان کوالٹی کو، ان خوبیوں کو اپنے نبی پر فٹ کرے تو ساری کائنات کی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں ہمارے نبی کے پاس موجود ہیں۔ آئیے محبت کا اصل معنی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جب تک اپنے باپ سے زیادہ تم کو محبت نہ ہو جائے نبی سے یا اللہ سے، اللہ اس کے رسول سے، جب تک کہ تمہارے باپ ہیں اللہ اس کے رسول سے کمتر نہ ہو جائے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور آپ
آپ کے بیٹے بھی اسی طریقے سے ان کا آباؤکم و اخوانکم اور آپ کے بھائی وہ ازواجکم اور آپ کی بیویاں وہ عشیرتکم اور آپ کے خاندان والے وہ اموال اقترفتموہا اور آپ کے مال جس کو تم اکٹھا کرتے ہو وہ تجارت ہو تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے بارے میں تم کو یہ ڈر رہتا ہے کہ بارش آنے کے بعد ہماری تجارت میں منڈی پڑ جائے گی، تجارت کاروبار ہلکا پڑ جائے گا، جس تجارت کے بارے میں آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان 8 چیزوں کا نام اللہ نے لیا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا اور آپ کی وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ہمیشہ فکر مند رہتے ہو کہ اچھا بلڈنگ ہونا چاہیے اور ہم فلاں نامور بلڈنگ میں اپنا ایک فلاٹ بک کر لے، جس تجارت کے بارے میں اور جس گھروں کے بارے میں تم کو ڈر ہوتا ہے، ان 8 چیزوں کے بعد اللہ کہتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ 8 چیزیں آپ کی نظر میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو سن لو اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی کسی عذاب کا تم انتظار کرنا۔ آپ اپنے سینوں پر اپنے ہاتھ کو رکھو، یا آج خطبے کے بعد جا کر جب رات کو سونا تو یہ ذرا سوچنا کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں، باپ، بیٹے، بیوی، اولاد، اسی طریقے سے آپ کے خاندان اور آپ کے بھائی، اسی طریقے سے آپ کی وہ تجارت اور آپ کے وہ پیسے جس کو تم اکٹھا کرتے ہو، آپ کے وہ گھر جو اچھے اچھے معاملات ہوتے ہیں، یہ 8 چیزوں کا جو اللہ نے نام لے لیا ہے، کیا یہ 8 چیزیں میری نظر میں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب؟ اور آپ کو بتا دوں، جو کہتا ہے کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، مجھے نبی سے محبت ہے، وہ اللہ کی قسم وہ اپنے کاروبار کے خاطر نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، وہ کان کھول کر سن لے کہ اس سے نماز کبھی نہیں چھوڑے گی۔ عاشق رسول کی نماز نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ کو عاشق رسول نبی کی نماز کے مثال دو، آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، آپ کی روح نکلنے والی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کو موت کی سختیاں ہوتی ہیں، لیکن جس دن انہوں نے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں کو دیکھا ہے، اس دن انہوں نے اقرار کیا ہے کہ واقعی موت کی سختی ہوتی ہے۔ اس دن کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی بار بار پانی میں جو ہے اپنی انگلیوں کو ڈبو رہے ہیں اور آخری الفاظ جو نکلا ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، اور اپنے آپ کو ڈنڈورا پیٹنے والوں اور نبی کے نام پر نچانے خرافات کرنے والوں، سنو، اگر تم کو سچ میں نبی سے محبت ہے تو اپنے کاروبار کے لیے نماز مت چھوڑا کرو، یہ ہے نبی سے محبت۔ چند ٹائم وقت ہوتے جا رہا، میں اس آیت کے اوپر جتنے 8 چیزیں تھی میرے پاس صحابہ کی مثالیں بھی موجود تھی، ایک ایک کر کے میں چند مثال دے کے آپ اس کے پہلی مثال یہ دے رہا ہوں، ان کان آباؤکم، باپ کی جو محبت ہوتی ہے، کس کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے؟ وہی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، ہر کسی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک منافق، رئیس المنافق، منافقوں کا پورا کھیل سنبھالنے والا ایک تھا عبداللہ بن ابی، انہوں نے نبی کو گالی دی۔ یہ عبداللہ بن ابی اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال کے پھینک دینا، اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے اور نبی کو ذلت والا کہتا ہے۔ اور اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا مسلمان ہے، یہ منافق ہے، اور اس کا بیٹا کیا ہے؟ مسلمان ہے، نبی کا پکا اور سچا ساتھی ہے۔ جب اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے باپ نے میرے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہی ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور مدینہ کے سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب باپ سامنے سے آتا ہے، باپ کے سامنے تلوار کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے منافق، اے میرے والد، میں تم کو مکہ مدینہ کے اندر نہیں جانے دوں گا جب تک میرے نبی کا آرڈر نہ جائے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا جانے دو۔ کہا اللہ کے نبی، میں سنا ہوں کہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ میرا باپ تو ہے، میں اس سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اللہ
کے نبی اس سے زیادہ آپ میرے نبی ہیں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی آج میرا ایک آخری جملہ سن لیجئے. اے اللہ کے نبی میرا آخری جملہ یہ ہے کہ میرے باپ نے آپ کو جو لان تان کی جو گالی دی ہے، اگر اس کی وجہ سے میرے باپ کو قتل کرنا ہو، سزائے موت دینا ہو، اللہ کے نبی کسی اور کو حکومت دینا، مجھے دینا، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کروں گا. ایک صحابی ہے، باپ کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اور آپ دوسری مثال کی طرف چلیں. بیٹوں کی محبت. کس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ ارے بیٹوں کی خاطر تو لون اور سرکاری جو ہے لون لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں. کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ اگر نبی سے واقعی محبت ہوگی تو قرآن کریم کی اسی آیت میں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ان دونوں آیتوں میں سود کی حرمت ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر سود حرام ہے. آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی نے فرمایا سود نہیں کھانا ہے، اور آپ سود کھاتے ہو، کیا نبی سے یہی محبت ہے؟ کیا نبی سے یہی محبت ہے کہ تم سود کھاؤ؟ بیٹے کی محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کا واقعہ. آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر، یہ عبد الرحمن کافر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھی ہیں. مکہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، ابوبکر نبی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن یہ کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے. باپ بیٹے آمنے سامنے مخالف ہیں، جنگ ہو رہی ہے. کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن بیٹا عبد الرحمن اپنے باپ کو تلوار سے جو ہے قتل نہیں کرتا ہے، تلوار نہیں مارتا ہے، اس لیے کہ میرا باپ ہے. چند دنوں کے بعد جب عبد الرحمن بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے ایک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو چل رہی ہے، پچھلی باتوں کو بھالا جاتا ہے، جنگ بدر کے واقعے کو اٹھایا جاتا ہے. اس دوران حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر کہتے ہیں، آئے میرے ابو جان، آپ کو وہ وقت یاد ہے، جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد ہے جب آپ بار بار میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے، بار بار آپ میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میرے نیزے کے نیچے آ رہے تھے. میں آپ کو اپنا باپ سوچ کر اس وقت معاف کر دیا تھا. میں چاہتا تو آپ کو اس دن قتل کر دیتا، ایک ہی تلوار میں آپ کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن میں نے سوچا میرا باپ میرے سامنے آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ دے رہا تھا. حضرت ابوبکر کا جملہ سنو. کہا، اے میرے بیٹے، اگر تو ایک بار بھی میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اسی وقت تجھے قتل کر دیتا. کیونکہ میرے بیٹے اس دن کی جو لڑائی تھی باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، وہ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو کافر تھا اور میں مسلمان تھا، میں تجھے نہیں چھوڑتا. یہ ہے صحابہ کا نبی سے محبت کہ نبی کے لیے ضرورت آئی تو بیٹوں کو بھی قربان کیا، باپ کو بھی قربان کیا، اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی قربان کیا. واقعی تو بہت ہے. ایک اور واقعہ بیوی کے تعلق سے، اللہ نے فرمایا نا کہ وہ ازواجکم، اپنے بیوی سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول کو محبت کرتی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی دن شادی کی پہلی رات ہے. نوجوانوں غور کرو، آج ہم شادیوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جس دن شادی رہتی ہے اس دن ہم 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پوری زندگی نماز نہ پڑھا ہو اور جس دن شادی ہو اس دن پتہ نہیں کون سا خرافات اور بدعت لے کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ارے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی رواج جو تیرے اوپر فرض ہے تو وہی پڑھ، اس کے علاوہ نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن جو شرعاً درست نہیں ہے، جو طریقے صحیح نہیں ہے، اس کو اسلام کے اندر تو الگ سے کہاں سے لاتا ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ گاؤں کے اندر تو بہت سارے ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں کہ شادی کے اندر جو ہے جس دن شادی ہوتی ہے پوری زندگی نماز نہیں پڑھا ہے، اور جس دن شادی ہو 2 رکعت شکرانہ پڑھنے جاتا ہے. وہ نوجوان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک نوجوان ہے جس دن شادی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے اور ہم بستری ہو چکی ہے، نبی کا اعلان ہوتا ہے، میرے صحابہ اٹھو، جنگ کے لیے چلنا ہے میدان جنگ میں. ہم ہوتے تو نہیں بیوی کو کون چھوڑ کر جائے گا، کون چھوڑ کر جائے گا؟ پہلی رات تھی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، نبی کا یہ جملہ کان میں جیسے پہنچتا ہے بستر سے الگ ہوتے ہیں اور اڑتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. بیوی نے کہا، میرے شوہر غسل تو کر لو، تمہارے پر غسل جنابت فرض ہو چکی ہے. کہا، اے میری بیوی، جنگ میں جانے کے لیے پاکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں بچ کے آیا تو غسل کر لوں گا. یہ کہہ کر
बीबी से ये कहकर रुखसत हो जाते हैं और जाकर मैदान जंग में लड़ते हैं। लड़ते लड़ते अल्लाह के राह में शहीद हो जाते हैं। वो मेरे नौजवानों गौर करो, पहली बीबी जो पहली रात है उस रात को उनको निकलना पड़ा और वापस आने का भी मौका नहीं मिला, अल्लाह के राह में शहीद हो जाते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद ये ऐलान करते कि लोगों शहीदों की लाश को इकट्ठा किया जाए, लोगों ने इकट्ठा किया तो सहाबा ने देखा कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बालों से पानी टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी मामला तो समझ में नहीं आया कि हंज़ला तो बगैर गुस्ल किए हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो आए थे, तो उनके सर पे जो है हमने कोई पानी के जो है आसार नहीं देखे थे। अल्लाह के नबी क्या मामला है कि इनके हंज़ला के बालों से पानी टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। और यही एक सहाबी है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये मुकाम हासिल है अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों को। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अगर अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, अगर हम आपको अपने आप को मुहब्ब रसूल कहते हैं, तो याद रखो हम सब अगर नबी के अखलाक को देखने जाए तो आपको यह भी मिलेगा कि नबी ने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। हज़रत आयशा बयान करती है मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, कि नबी ने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। और आगे का जुमला जो है वला सखाबन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अस्वाक, बाजारों में जो ऊंची आवाज होती है इसको नबी ना पसंद करते थे। इस हदीस को पढ़ने का एक मकसद मेरा ये है कि अभी जो मामला हमसे चंद दिन पहले गुजरा है, 12 रबीउल अव्वल को जो जुलूस निकला है, नबी बाजार की ऊंची आवाज को नहीं पसंद करते थे। जरा गौर करो, उस नबी के नाम पर डीजे बजाया जा रहा है, उस नबी के नाम पर जो है कव्वालियां लगाई जा रही है, उस नबी के नाम पर जिस नबी को म्यूजिक से इतनी नफरत थी कि अपने कानों में उंगलियां डाल दिया करते थे, आज उसी नबी की मोहब्बत और उसी नबी के नाम पर जो है डीजे बजाया जा रहा है। खैरत करो मुसलमानों, अपने आप को शर्म करो। एक जगह जो कम पानी है वहां जाकर डूब मरने की जरूरत है कि ऐसी चीज जो नबी ने जिस चीज से नफरत की हो, नबी को जिस चीज से सख्त नफरत हो, नबी ने जिस चीज को सख्त नापसंद किया हो, और आज का मुसलमान नबी के नाम किसी और का नाम देते थे, अल्लाह की कसम उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ नबी के नाम पर ये किया जाता है। उतनी तकलीफ मुझे नहीं होती जो तकलीफ नबी के नाम पर करके तकलीफ दिया जाता है। और आप देखें हम ही लोगों को अगर खुशी नहीं मनाते तो कहते ये इब्लीस है। बात जगह तो बाकायदा वहाबी के आगे गाली भी लिखा रहता है। ये हालत है, क्या यही आशिक़ रसूल है? मैंने हदीस जो पढ़ी है कि फाहिशन वला मुतफाहिशन, अगर नबी को कोई गाली देता था तो नबी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। और आज हम किसी को गाली भी नहीं देते हैं। कोई एक वीडियो दिखाओ कि अहले हदीस ने किसी गैर मसला को गाली दिया हो, नहीं दिखा सकते। लिहाजा अगर अपने आप को ये दावा करते हो कि हमें नबी से मोहब्बत है, हम आशिक़ रसूल है, हम मुहिब रसूल है, तो तमाम बिदअत और खुराफात को छोड़ना होगा। सही मोहब्बत यही है कि अल्लाह ने कुरान करीम में जो आयत नंबर सूरह तौबा की आयत नंबर 24, और हमारे भाई तो कहते हैं कि 24 नंबर ही है, तो सुन लो। अगर आपको देखना है सूरह तौबा की आयत नंबर 24 जाकर देखो कि ये मोहब्बत के बारे ही में नाज़िल है। तो हम अगर 24 तुम कह दो तो 24 नंबर भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दिलों में जान से भी ज्यादा अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से अफजल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा कर दे। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बिदअत और खुराफात है, अल्लाह ताला इन तमाम खुराफातों को दूर कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जो बीमार हैं, जो कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मामलात को आसान कर दे। आमीन।